ذرا تصور کریں اس وقت دنیا کی کسی انتہائی محفوظ جگہ پر کچھ ماہرین ہاتھوں میں میگنیفائنگ گلاس لیے ایک گائے کا معائنہ کر رہے ہیں۔ ہاں، اور وہ بھی بہت باریک بینی سے۔ بالکل، وہ اس کی کھال پر ایک ایسا بال ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لال نہ ہو۔ اگر انہیں محض 2 بال بھی کسی اور رنگ کے مل گئے تو وہ گائے اسی وقت مسترد ہو جائے گی۔ ہاں، اور اگر وہ مسترد نہ ہوئی اور اسے قبول کر لیا گیا تو شاید مشرق وسطیٰ کا پورا نقشہ، عالمی سیاست اور کروڑوں لوگوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل جائیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کسی سائنس فکشن ناول یا فلم کا منظر نہیں ہے، یہ بالکل ایک زمینی حقیقت ہے۔ ویسے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی پراسرار موضوع کی گہرائی میں جائیں گے۔ ہمارے پاس کچھ تاریخی دستاویزات ہیں، تورات کی قدیم روایات ہیں اور اسرائیل کی حالیہ سرگرمیوں پر مبنی کچھ رپورٹس ہیں، اور ہم نے ان سب کو ملا کے دیکھنا ہے کہ آخر ایک جانور دنیا کے بڑے مذاہب میں آخری دور کی پیشگوئیوں کا مرکز کیسے بن گیا۔ بالکل، اور ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا محض افواہ۔ ہم عموماً یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں بڑی تبدیلیاں یا جغرافیائی تبدیلیاں کسی بین الاقوامی معاہدے سے آتی ہیں، یا فوجوں کی نقل و حرکت سے۔ صحیح، ہاں، لیکن آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں ان کے مطابق دنیا کے حساس ترین تنازعات کا مرکز ایک بے عیب لال گائے ہے، جسے انگریزی میں ریڈ ہیفر کہا جاتا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھنے میں واقعی تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ ہم آج کے جدید دور میں جی رہے ہیں، یہ ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور سفارتکاری کا دور ہے۔ تو کیا واقعی بین الاقوامی پالیسی اور عالمی امن اس بات پر رکا ہوا ہے کہ ایک گائے پر کالا بال نہ آگے؟ یہ سننے میں اتنا عجیب لگتا ہے کہ کوئی جدید ریاست اس چیز کو اتنی سنجیدگی سے کیسے لے سکتی ہے؟ دیکھیں، بظاہر یہ واقعی مذاقہ خیز یا ناممکن معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس جانور کو محض ایک جانور کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے یہ گائے دراصل ایک بہت بڑے اور پیچیدہ مذہبی نظام کا ایک لازمی جوز ہے۔ اگر ہم فراہم کردہ ذرائع کی روشنی میں دیکھیں، خاص طور پر یہودی روایات میں بک آف نمبرز کا مطالعہ کریں، صحیح، تو اس میں ایک مکمل طور پر لال رنگ کی گائے کا واضح ذکر موجود ہے۔ یہ محض کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ اسے ایک ایسی شرط مانا جاتا ہے جس کے بغیر وہ اپنے سب سے مقدس مقام کو استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ تو اگر میں اس کی تشبیہ کچھ اس طرح دوں کہ یہ گائے کوئی قدیم چابی نہیں ہے جس سے کوئی پرانا دروازہ کھلے گا، بلکہ یہ ایک قدیم سافٹ ویئر سسٹم میں کوڈ کی ایک ایسی گمشدہ لائن کی طرح ہے۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست تشبیہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہارڈ ویئر اپنی جگہ موجود ہے، یعنی یروشلم کا وہ مخصوص اور متنازع پہاڑ، پروگرامرز بھی تیار بیٹھے ہیں، لیکن جب تک یہ مخصوص بایولوجیکل کوڈ یعنی ایک بے عیب لال گائے اس سسٹم میں داخل نہیں کی جاتی، وہ پروگرام رن نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اور وہ پروگرام ہے تیسرے ہیکل یا تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، اور اس کوڈ کی شرائط اتنی سخت ہیں کہ یہ صدیوں تک ناممکنات میں شمار ہوتا رہا۔ شرائط کس قسم کی شرائط؟ تورات کی روایت کے مطابق اس گائے کا رنگ 100% لال ہونا چاہیے، اس پر کسی اور رنگ کے 2 بال بھی نہیں ہو سکتے۔ 1 منٹ، 2 بال بھی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے علاوہ اس گائے نے کبھی کوئی بوجھ نہ اٹھایا ہو، اس پر کبھی کوئی جوا یا جسے انگریزی میں یوک کہتے ہیں وہ نہ رکھا گیا ہو، اور اس میں کوئی جسمانی عیب نہ ہو۔ اوہ، یہ تو حیاتیاتی اور زرعی لحاظ سے پوری کرنا تقریباً ناممکن کے قریب ہے۔ بالکل، اسی لیے تو یہ اتنی نایاب ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس گائے کا کرنا کیا ہے؟ فرض کریں کہ ایک ایسی گائے مل بھی جاتی ہے جو ان تمام جینیاتی شرائط پر پوری اترتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک جانور کسی عمارت یا ہیکل کی تعمیر کے لیے کیسے ضروری ہو سکتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق پاکی اور ناپاکی کے قدیم تصور سے ہے۔ یہودی روایات کے مطابق جب ہیکل سلیمانی موجود تھا، صحیح،
तो उसमें दाखिल होने वाले पादरियों का मुकम्मल तौर पर पाक होना लाजमी था। अगर कोई शख्स किसी मुर्दे को छू ले या किसी कब्रिस्तान से गुजरे तो वो रूहानी तौर पर नापाक तस्वर होता था। अच्छा, तो इस नापाकी को दूर कैसे किया जाता था? उनकी किताबों में दर्ज है कि उसका वाहिद तरीका उस बेऐब लाल गाय की राख है। मतलब उस गाय को एक मखसूस तरीके से कुर्बान किया जाता है और उसकी राख को चश्मे के पानी में मिलाकर उन पादरियों पर छड़का जाता है, जिसके बाद ही वो हैकल में दाखिल होने या वहां मजहबी रसूमात अदा करने के अहल होते हैं। रुकिए, मुझे ये समझने दे। यानी आज के दौर में कोई भी यहूदी पादरी या मजहबी रहनुमा उस जगह यानी हेकल माउंट पर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक वो सब नापाक हैं? बिल्कुल दुरुस्त। और उनके पास पाक होने के लिए वो राख मौजूद नहीं है? हाँ, चूंकि पिछले तकरीबन 2000 सालों से उनके पास कोई मुस्तनद लाल गाय नहीं रही, इसलिए उनकी पूरी कौम मजहबी नुक्ता नज़र से नापाकी की हालत में समझी जाती है। मतलब वो इस मकाम पर तीसरा हैकल तामीर करना तो दूर की बात, वहां कदम रखने को भी गुनाह समझते हैं? बिल्कुल, जब तक कि उन्हें ये राख ना मिल जाए। ये तो एक बहुत बड़ा पुरस्रार मजहबी एक औक़दा बन गया। और वैसे अगर मैंने ज़राए को सही तरह पढ़ा है तो इस राख के तरीके कार में एक बहुत अजीब सी बात भी है जिसे पारा अदुमा का नाम दिया गया है। ये क्या चक्कर है? हाँ, ये इस पूरी रिवायत का सबसे पेचीदा हिस्सा है। यहूदी थियोलॉजी में इसे एक चौकत कहा जाता है, यानी एक ऐसा खुदाई राज जो इंसानी अक्ल व मंतिक से बालातर है। अच्छा, क्या राज है? राज ये है कि लाल गाय की राख जब इस पानी में मिलाई जाती है तो वो उस शख्स को तो मुकम्मल तौर पर पाक कर देती है जो नापाक हो चुका हो। लेकिन जो पादरी उस राख को तैयार कर रहा होता है, हाँ, वो इस अमल के दौरान खुद नापाक हो जाता है क्या? ये तो एक मुकम्मल तजाद है, मतलब एक पैराडॉक्स है। यानी एक शख्स दूसरों को रूहानी तौर पर पाक करने के लिए खुद अपनी पाकीज़गी की कुर्बानी दे रहे हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से मंतिक के खिलाफ है, लेकिन शायद मजहब में ऐसे ही राज होते हैं जो अकीदे का इम्तिहान लेते हैं। सही। लेकिन चलें इस कदीम तारीख और थियोलॉजी से निकलकर ज़रा आज की दुनिया में आते हैं। हमने ये समझ लिया कि इन्हें ये गाय क्यों चाहिए, लेकिन आज के दौर में एक ऐसी गाय जो 2000 साल में ना मिली हो, उसे अचानक कहाँ से लाया जा रहा है? क्या ये लेबोरेटरी में क्लोन की जा रही हैं? नहीं, लेबोरेटरी में नहीं। जब हमने उन पुराने मुसवदों और हालिया खबरों को मिलाकर देखा तो एक और भी हैरानकुन बात सामने आई। ये गाय इसराइल में पैदा ही नहीं हुई। तो फिर कहाँ से आई हैं? हमारे ज़राए वाज़े तौर पर बताते हैं कि इन्हें अमरीकी रियासत टेक्सास से लाया गया है। टेक्सास से? हाँ, और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इन गायों की अफजाइश करने वाले और इन्हें फराहम करने वाले कोई यहूदी रबी नहीं है, बल्कि वो अमेरिका के एवेंजेलिकल मसीही किसान हैं। एक मिनट, टेक्सास के अमरीकी मसीही किसान? बिल्कुल। वो क्यों एक यहूदी मजहबी रस्म के लिए इतनी मेहनत, वक्त और पैसा लगा रहे हैं? मतलब उनका इस सारी कहानी और लाल गाय से क्या लेना देना? उनका मजहब तो अलग है ना? यहाँ आकर मामला वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। यही वो मकाम है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के अकायद एक चौराहे पर आकर मिलते हैं। अगरचे उनका मजहब अलग है, लेकिन उनकी पेशगोइयाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। बहुत से एवेंजेलिकल मसीहियों का ये पुख्ता अकीदा है कि यरूशलेम में तीसरे हैकल की तामीर मसीह के दोबारा आमद के लिए एक लाजमी शर्त है। अच्छा, जिसे सेकंड कमिंग कहते हैं। जी, उनकी थियोलॉजी के मुताबिक जब तक यहूदी अपना तीसरा हैकल तामीर नहीं करते, दुनिया का इख्तिताम और मसीह की वापसी का अमल शुरू नहीं हो सकता। अरे वाह, यानी वो इस गाय को और इस हैकल की तामीर को अपनी मजहबी पेशगोइयों की तकमील के लिए एक फास्ट फॉरवर्ड बटन के तौर पे देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया है। वो चाहते हैं कि यहूदी अपना हैकल बनाएं ताकि उनकी अपनी पेशगोइयां पूरी हो सकें। ये तो एक तरह का इंतहाई अजीब क्रॉस रिलीजियस अलायंस बन गया। ऐसा ही है।
لیکن ویسے ایک عملی سوال ذہن میں آتا ہے، زراعت اور جانوروں کی درآمد کے تو بہت سخت بین الاقوامی قانون ہوتے ہیں۔ اسرائیل میں تو لائف سٹاک لانے کی سخت پابندیاں ہیں، تو ان گایوں کو ٹیکساس سے اسرائیل پہنچایا کیسے گیا؟ اور اس کا طریقہ کار اس بات کا ثبوت ہے کہ اس منصوبے کے پیچھے کتنی سنجیدہ منصوبہ بندی ہے۔ بین الاقوامی قانونوں اور کوارنٹین سے بچنے کے لیے ان گایوں کو عام مویشیوں کے طور پر درآمد نہیں کیا گیا۔ تو پھر کیسے لائے؟ ذرائع کے مطابق انہیں پالتو جانوروں یعنی پیٹس کے طور پر ڈکلیئر کر کے فرسٹ کلاس ہوائی سفر کے ذریعے اسرائیل لایا گیا۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ پالتو جانور؟ جی ہاں، یعنی وہ ان گایوں کو ہوائی جہاز میں اس طرح لے کر گئے جیسے کوئی اپنی بلی یا کتا لے کر جاتا ہے، صرف اس لیے تاکہ ریگولیشنز کو بائی پاس کیا جا سکے۔ بالکل اسی طرح۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ مطلب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ محض کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس پر لاکھوں ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں اور اسے ریاستی سطح کی سرپرستی حاصل ہے۔ بے شک، اور اب یہ گائے اسرائیل کے اندر محفوظ مقامات پر موجود ہے۔ ربیوں کی ٹیمیں مسلسل ان کا معائنہ کر رہی ہیں کہ کہیں کوئی سفید یا کالا بال تو نہیں نکل آیا، یا کہیں انہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگ گئی جو انہیں اس قربانی کے لیے ناموزوں کر دے۔ یہ ایک باقاعدہ اور تیزی سے آگے بڑھتا ہوا آپریشن ہے۔ تو چلیں فرض کرتے ہیں کہ یہ کوڈ ڈرگ ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، انہیں وہ بے عیب گائے مل گئی، راکھ بن گئی اور پادری پاک ہو گئے۔ صحیح۔ اب اگلا مرحلہ ہے تیسرے ہیکل کی تعمیر۔ لیکن کیا یہ ہیکل کسی خالی میدان یا غیر آباد جگہ پر بننا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر ایک عمارت بننی ہے تو اس کے لیے کوئی جگہ تو درکار ہوگی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ ساری مذہبی تھیولوجی دنیا کے سب سے بڑے جغرافیائی اور سیاسی دھماکے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کس طرح؟ ہیکل ماؤنٹ، یا وہ جگہ جہاں قدیم یہودی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی موجود تھا، وہ کوئی خالی میدان نہیں ہے، یہ یروشلم کا قلب ہے۔ بالکل۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جو مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی کا احاطہ ہے، جسے وہ حرم الشریف کہتے ہیں۔ یہ اسلام کا تیسرا سب سے مقدس ترین مقام ہے، جس میں ڈوم آف دا راک اور مسجد قبلی شامل ہیں۔ صحیح؟ جی بالکل۔ یعنی اگر کوئی وہاں تیسرا ہیکل بنانے کی عملی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف ایک نئی عمارت کھڑی کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب موجودہ سٹیٹس کو مکمل طور پر تہس نہس کرنا، اور لازمی طور پر ایک موجودہ انتہائی مقدس مقام کو مسمار کرنا، نقصان پہنچانا یا وہاں بزور طاقت قبضہ کرنا ہے۔ یہ تو ایک ایسا قدم ہے جو دنیا کے ایک کونے میں پتھر پھینکنے کے مترادف ہے، اور اس کی لہریں پوری دنیا میں محسوس ہوں گی۔ یقیناً، اور یہی وہ ڈومینو ایفیکٹ ہے۔ جب آپ اس مخصوص مقام کے جغرافیے میں کوئی تبدیلی لانے کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی عام سیاسی خبر نہیں رہتی، یہ کروڑوں مسلمانوں، مسیحیوں اور یہودیوں کے مذہبی جذبات کو متحرک کر دیتا ہے۔ اسی لیے لال گائے کی موجودگی کو محض ایک دلچسپ رسم نہیں بلکہ ایک انتہائی خطرناک سیاسی ٹریگر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بالکل، اگر اس جانب ایک قدم بھی اٹھایا گیا تو اس کے نتائج پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس جائزے کے سب سے اہم اور شاید سب سے زیادہ الجھے ہوئے حصے کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے یہودی نقطہ نظر سمجھ لیا، ہم نے امریکی مسیحیوں کی دلچسپی دیکھ لی، اور ہم نے جغرافیائی خطرہ بھی سمجھ لیا۔ لیکن اگر ہم آج کل سوشل میڈیا کھولیں، واٹس ایپ کے میسیجز دیکھیں یا یوٹیوب ویڈیوز پر نظر ڈالیں تو ہر دوسری پوسٹ میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ لال گائے کا آنا اسلام میں بھی قیامت کی ایک بہت بڑی اور واضح نشانی ہے۔ جی، یہ بہت عام ہے۔ لوگ اسے ایک ختمی ثبوت کے طور پر شیئر کر رہے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ہمارے پاس موجود مستند اسلامی ذرائع میں اس کا کوئی ذکر موجود ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت نازک مسئلہ ہے۔ اگر ہم مستند اسلامی اسکالرشپ اور احادیث کا بغور مطالعہ کریں تو اس کا جواب انتہائی واضح ہے: نہیں۔ یعنی کوئی ذکر نہیں ہے؟ مستند اسلامی تعلیمات میں کہیں بھی کسی بھی جگہ لال گائے کا ذکر قیامت کی نشانی کے طور پر نہیں کیا گیا۔ یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے انتہائی حیران کن اور شاید مایوس کن بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طرح اسے پیش کیا جا رہا ہے لگتا ہے جیسے یہ اسلام کی بنیادی پیش گوئیوں میں شامل ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ تصور مسلمانوں میں اتنا مقبول کیسے ہو گیا؟
یہ بالکل ٹیلی فون گیم کی طرح ہے۔ ہاں، جہاں ایک بات ایک شخص سے دوسرے تک پہنچتے پہنچتے بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ تصور بنیادی طور پر دیگر روایات سے مستعار لے کر اور موجودہ حالات کی سنسنی خیزی کے ساتھ ملا کر سوشل میڈیا کے ذریعے زبردستی شامل کر دیا گیا ہے۔ اسلام میں گائے کی قربانی بذات خود آخری ایام کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مسلمان اس پورے معاملے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے مسجد اقصیٰ کا دفاع ان کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن کیا اس پورے تنازع کے پیچھے کوئی اور اسلامی پیشگوئی کام کر رہی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ اصل مسئلہ وہ جانور یا وہ گائے نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ وہ حالات ہیں جو اس گائے کے بہانے یروشلم میں پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ تو اصل نشانی کیا ہے؟ اسلام میں آخری ایام کی جو سب سے بڑی نشانی بتائی گئی ہے وہ ہیکل کی تعمیر نہیں، بلکہ ان تنازعات کے نتیجے میں دجال کا ظہور ہے، جسے انگریزی روایات میں اینٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ لال گائے کی وجہ سے جو جنگ، جو تنازع اور افراتفری پھیلے گی، وہ دراصل اس بڑے فتنے کے لیے راہ ہموار کرے گی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ دجال کا یہ تصور کیا صرف جنگوں اور تباہی تک محدود ہے؟ نہیں، اور یہی وہ فرق ہے جو اسلامی علماء واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دجال صرف ایک ایسا ظالم حکمران نہیں ہوگا جو فوجیں لے کر حملے کرے۔ تو پھر وہ کیسا ہوگا؟ مستند تعلیمات کے مطابق دجال دراصل روحانی دھوکے، فریب اور نفسیاتی الجھن کا سب سے بڑا ماسٹر ہوگا۔ دجال کا دور بنیادی طور پر سچائی کے مسخ ہونے کا دور ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ غیر معمولی طاقتوں کا مظاہرہ کرے گا۔ وہ بظاہر جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ یعنی وہ سچ اور جھوٹ کو اس طرح ملا دے گا، اس طرح گڈمٹ کر دے گا کہ ایک عام انسان کے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بالکل، وہ انسانیت کی مایوسی، خوف اور افراتفری کا فائدہ اٹھا کر خود کو مسیحا اور پھر خدا کے طور پر پیش کرے گا۔ تو چونکہ یروشلم ان تمام جغرافیائی اور سیاسی واقعات کا مرکز ہے، اس لیے علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہیکل کی تعمیر کے گرد ہونے والی یہ ساری سیاست دراصل اسی بڑے فتنے یعنی دھوکے اور افراتفری کے لیے ایک عالمی سٹیج تیار کر رہی ہے۔ آپ نے اسے بہت اچھے سے سمیٹا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو علماء اسی لیے مسلسل یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کی افواہوں اور سنسنی خیز واٹس ایپ میسیجز پر دھیان نہ دیا جائے۔ ہاں، کیونکہ اگر ہم دجال کے دور کو دھوکے اور فریب کا دور مانتے ہیں تو بغیر تصدیق کے سنسنی خیز باتیں پھیلانا، ہر نئی تھیوری پر یقین کر لینا تو خود اسی دھوکے کا حصہ بننے کے مترادف ہے۔ علماء کا زور اسی بات پر ہے کہ معلومات کی اس بے پناہ بھرمار میں، جسے انفارمیشن اوورلوڈ کہا جاتا ہے، اپنے ایمان اور عقل کو بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ صرف مستند تعلیمات سے جڑے رہیں۔ صحیح۔ یہ جو سازشی نظریات ہیں وہ بظاہر بہت پرکشش لگتے ہیں، ان میں ایک تھرل ہوتا ہے، لیکن وہ انسان کو روحانی اور ذہنی طور پر مفلوج کر دیتے ہیں اور انسان کو عمل سے دور کر کے صرف خوف اور انتظار میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ لال گائے کس طرح ایک بائیولوجیکل کوڈ کی طرح کام کر رہی ہے۔ ہم نے سمجھا کہ اسے کیوں ٹیکسس سے پالتو جانوروں کی طرح ہوائی جہاز میں یروشلم لایا گیا۔ ہم نے اس ڈومینو ایفیکٹ کو پرکھا جو مسجد اقصیٰ اور ہیکل ماؤنٹ کی جغرافیہ سے جڑا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم نے دجال کے دور کی اصل نشانی یعنی روحانی الجھن اور فریب کو سمجھا۔ جی، اور یہیں پر ہم سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور شاید تھوڑا چبھتا ہوا سوال چھوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ سوال جو براہ راست ہمارے آج کے رویوں سے جڑا ہے۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ دجال کا ظہور سراسر دھوکہ دہی، حقائق کے مسخ ہونے اور روحانی الجھن کے دور میں ہوگا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ علماء مسلسل زور دے رہے ہیں کہ سنسنی خیز پیشگوئیوں سے بچا جائے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آج کے دور میں ہمارے اسمارٹ فونز کی سکرینز پر، ہمارے سوشل میڈیا فیڈز میں لال گائے اور اس جیسی دیگر سنسنی خیز پیشگوئیوں کے گرد گھومنے والا جو جنون ہے، کیا وہ انٹرنیٹ کا جنون، وہ افواہیں اور وہ خوف بذات خود اسی روحانی الجھن اور دھوکے کا حصہ ہوں جس سے بچنے کی اصل میں تاکید کی گئی تھی؟ یہ واقعی ایک بہت گہری بات ہے۔ کیا پیشگوئیوں کی سچائی کو تلاش کرنے کے اس شوق میں لوگ بالکل انجانے میں اسی گمراہی اور بے یقینی کا شکار تو نہیں ہو رہے جو آخری وقت کی سب سے بڑی نشانی بتائی گئی ہے؟
کیا ہم اس قدیم چابی کو، اس گمشدہ کوڈ کو ڈھونڈنے اور اس پر گھنٹوں بحث کرنے میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم خود اپنے ذہنوں میں کس الجھن کا دروازہ کھول رہے ہیں؟ کیا ہم سچائی کی تلاش کے نام پر خود فریب کا شکار ہو رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر سننے والے کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی عقیدے سے ہو، اپنے طور پر رک کر اسکرین کو بند کر کے ضرور غور کرنا چاہیے۔ بالکل۔ وقت دینے کا بہت شکریہ۔